السلام علیکم دوستوں، نئی ویڈیو میں آپ کا خوش آمدید کرتے ہیں۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ابراہیم الائنس یعنی ابراہیم معاہدہ یا ابراہیم اکارڈ۔ اس سے اسرائیل کو کیا فائدہ اور اس سے کیا اثرات ہیں وہ آپ کو پوری ڈیٹیل میں بتائیں گے۔ ابراہیم اکارڈ جو کہ ایران اور اسرائیل کی حالیہ کشیدگی کے بعد بہت منظر عام پر آ رہا ہے، اس میں اسرائیل اور امریکہ کا بہت اہم کردار ہے۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ ابراہیم اکارڈ یعنی ابراہیم معاہدہ جو کہ اسرائیل نے شروع کروایا تھا 2020 میں، جس کا مقصد یہ تھا کہ اسلامی ممالک سے روابط اچھے کرنا اور اپنے مقاصد حاصل کرنا تھا۔ ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ پاکستان اسرائیل کو قبول کرے گا یا نہیں بطور ریاست، تو آپ کو بتاتے چلیں بہت سے عرب ممالک اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں، اس میں یونائٹڈ عرب امارات اور اس کے بعد بحرین اور اس کے بعد سوڈان۔ مراکش نے بھی 2020 میں اعلان کر دیا تھا۔ تو حالیہ کشیدگی کے بعد تل ابیب میں لگا یہ پوسٹر کس کی نشاندہی کرتا ہے؟ امریکہ بھی اس کا ساتھ دے رہا ہے تاکہ اسلامی ممالک جتنے بھی ہیں زیادہ سے زیادہ ان سے اچھے تعلقات بنائے جائیں اور غزہ پر کوئی بات نہ ہو۔ اب جو کہ دورہ ہوا تھا ٹرمپ کا سعودی عرب کا، تو اس میں انہوں نے شہزادہ سلیمان سے اس پر بات کی تھی کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کریں، پر انہوں نے اس میں خواہش مندی کا اظہار نہیں کیا تھا۔ امریکہ کی طرف سے اعلان کیا ہے کہ بہت سے ممالک جو ہیں وہ ابراہیم اکارڈ میں شامل ہونے جا رہے ہیں۔ تو لبنانی صدر نے واضح طور پر کہہ دیا کہ وہ ابراہیم اکارڈ کا حصہ نہیں بنے گا۔ تو اب بات آتی ہے باقی جو اسلامی ممالک ہیں، جس میں سعودی عرب، پاکستان اور بہت سے ممالک شامل ہیں۔ کوئی ملک جو ہے ابراہیم اکارڈ کا حصہ بنے گا، اس کو IMF کی طرف سے یعنی امریکہ کی طرف سے جو ہے وہ لون دیا جائے گا زیادہ شرائط کے بغیر۔ تسلیم کرنے سے مراد یہ کہ ہم اپنے جو سفارتی تعلقات ہیں وہ کسی اور ملک کے ساتھ بناتے ہیں، مطلب کہ وہاں کے لوگ پاکستان میں آ سکیں گے۔ اگر پاکستان خدا نخواستہ اسے ایز اے ریاست ایکسیپٹ کرتا ہے تو پاکستان کے لوگ اسرائیل جا سکیں گے، اسرائیل کے لوگ پاکستان آ سکیں گے، آپس میں تجارت بھی ہو سکے گی اور سارے لین دین جو معاملات ہیں وہ طے ہو سکیں گے۔ تو تسلیم کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو ہمارے جو لیڈر ہیں قائد اعظم محمد علی جناح، انہوں نے بھی 1948 میں کہا تھا کہ پاکستان تب تک اسرائیل کو قبول نہیں کرے گا جب تک ہمارے فلسطینی بھائیوں کو ان کا حق ملے گا۔ ابراہیم اکارڈ کے حوالے سے بہت سے ممالک جو ہیں وہ پریشرائز کر رہے ہیں بہت سے دوسرے ملکوں کو، جس طرح امریکہ اور عرب ممالک جو ہیں وہ پاکستان کو بھی فورس کر رہے ہیں اور ترکی کو بھی فورس کر رہے ہیں۔ تو اس پر پاکستان کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں شاہ آصف، وہ ایک ٹاک شو میں بیٹھے تھے، تو جو صحافی انہوں نے ان سے سوال کیا تھا کہ پاکستان ابراہیم اکارڈ میں شامل ہوگا کہ نہیں، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا فی الحال کوئی بھی ارادہ نہیں ہے ابراہیم اکارڈ میں شامل ہونے پر، اور اگر عالمی طاقتوں نے زور ڈالا تو اس پر اپنے مفاد کو ترجیح دیں گے، تو ان کا یہی کہنا تھا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان فی الحال جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے نہیں جا رہا۔ ہاں، اگر کوئی مطلب کہ سپر پاور، مطلب کہ بڑی کنٹریز امریکہ اور دوسرے UK وغیرہ اگر پاکستان پر زور ڈالیں گے تو پاکستان پہلے اپنے مفاد دیکھے گا، یہ کہنا تھا خواجہ آصف کا۔ اور اس کے بعد جو ہمارے ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان سعودی عرب، ترکیہ اور ایران کو ابراہیم اکارڈ سے متعلق مشترکہ فیصلہ کرنا چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان اور جتنے بھی انہوں نے ممالک کے نام لیے ہیں وہ مل کر جو ہے نا ابراہیم اکارڈ پر سوچیں اور اس پر جو ہے نا مشترکہ فیصلہ کریں، مطلب کہ سارے مل کر اکٹھا ایک فیصلہ کریں۔ معاف کرے، اگر پاکستان اسرائیل کو ایکسیپٹ کرتا ہے ایز اے ریاست تو پاکستانی عوام جو ہے وہ بہت اس پر بات اور احتجاج کرے گی اور بہت اس کے منفی اثرات ہیں موجودہ حکومت پر۔ ذرائع کے مطابق یہ بھی آ رہا ہے کہ پاکستان اسرائیل کو ایز اے ریاست کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ پاکستان نے ابھی تک تسلیم نہیں کیا اور نہ ہی خواہش مندی ظاہر کی ہے، جبکہ سیریا جو کہ ایک عرب ممالک ہے اس کی طرف سے خواہش مندی ظاہر کی گئی ہے کہ وہ جو ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے والا ہے۔ کچھ اسرائیل اس لیے کر رہا ہے کیونکہ وہ خود کو ایک گریٹر اسرائیل بنانا چاہتا ہے، ایک بہت بڑا اسرائیل بنانا چاہتا ہے، جس میں عرب ممالک پر وہ قبضہ کر کے اپنا نام یعنی یہود کو ایک نئی شکل دینا چاہتا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جس میں ٹرمپ بھی اس کا بہت ساتھ دے رہے ہیں۔ دن پہلے ٹرمپ اور نتن یاہو کے درمیان ایک ملاقات ہوئی تھی جس میں ان کا مین بات کا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ ابراہیم اکارڈ ہی تھا۔ امریکہ جو ہے وہ اس وجہ سے مدد کر رہا ہے کیونکہ انڈائریکٹلی طور پر اس کی ہی حکومت ہوگی۔
اسلامی ممالک جو ہیں ان کو امریکہ پریشرائز کرے گا کہ وہ اسرائیل کو بطور ریاست تسلیم کریں، تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کون کون سے ملک جو ہیں وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ ابھی صرف 4 جو ہے عرب ممالک انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے ابراہیم معاہدے کے طور پر، باقی ویسے تو ایران اور دوسرے ممالک جو ہیں، کچھ ممالک جو ہیں وہ اس کو تسلیم کر چکے ہیں۔ اور ابھی جو دورہ کیا تھا ٹرمپ نے سعودی عربیہ کا، جس میں وہ شہزادہ سلیمان سے ملتے ہیں، تو اسی کا میرا خیال ہے یہی مقصد تھا مین۔ تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ابھی کے لیے دیجیے مجھے اجازت، ملتے ہے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔